بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ 8 ہجری میں عبد المطلب کو یاد کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ تم نے تو میری بیعت کی تھی۔ یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ تیری بیعت نہیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ اب وہاں بھگدڑ مچی۔ اب میں عرض کر چکا کہ کون کون لوگ تھے، لیکن آپ بھول گئے، لہذا پھر سن لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، صحیح بخاری کا جملہ ہے جلد 40 کہ حضرت عمر فاروق جب اس بھگدڑ میں بھاگے، سن لیجئے، حضرت عمر فاروق جب اس بھگدڑ میں بھاگے تو نام کے ساتھ ہے، کس نے پوچھا؟ ابو قتادہ نے پوچھا۔ خدا کی قسم سنیے، ابو قتادہ نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے سوال نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے، تم بھی بھاگو، بھاگو بھاگو بھاگو، اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، بھاگو نہیں، خدا کی قسم اللہ کی مرضی بھاگنا نہیں ہے۔ اذا كانوا معه في امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنون، اگر محمد کے ساتھ کسی امر جامع میں ہو اسے چھوڑ کے نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بتائیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں بھاگو اللہ کی مرضی یہی ہے، اور وہاں قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر یہی صاحب بعد میں کہہ رہے ہیں قرآن کافی، ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی تحریر کی، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے، قبلہ و کعبہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر محمد کے ساتھ کسی کام میں شریک ہو، اجتماعی کام، جیسے کہ جنگ کا میدان، جیسے کہ جنگ کا میدان، اس کی اجازت کے بغیر بھاگنا نہیں، یہ قرآن ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں بھاگو اللہ کی مرضی ہے، اور روایت بھی صحیح ہے اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے، روایت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا نام ہی ہے صحیح بخاری، یعنی جو صحیح ہو اور امام بخاری کی لکھی بھی ہو، نقل کی بھی ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں بھاگو اللہ کی مرضی یہی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا کہ خدا کچھ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی ہے، یعنی خدا پہ جھوٹا بہتان، یہی تو جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے تم لڑو، محمد کی نصرت کرو، تم نے بیعت کی ہے، پیغمبر بلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، جب کسی نے پوچھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی مرضی یہی ہے۔ ایسا شخص اگر کسی موقع پہ پیغمبر کے نام سے کوئی بات منسوب کرے، مثلاً کہ اگر زہرا فدق مانگنے آئیں اور وہ کہے کہ میں نے پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ کسی کو وارث مناتے ہیں، تو جو خدا کے نام سے جھوٹ منسوب کرے وہ محمد کے نام سے جھوٹ بولے تو کیا برا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تو چورن تھے، ان کا تذکرہ چھوڑیے، بات آگے بڑھائی جائے۔ بھاگے، اب آپ دیکھیں 11,990 بھاگے،
اب کیا پوزیشن ہے کہ پیغمبر اکیلے بچے، اکیلے نہیں ہیں پیغمبر، علی علم ہاتھ میں، ذوالفقار کھچی ہوئی ہے، سامنے کھڑے ہیں پیغمبر کے، اور 8 جوان اور ہیں، سب کے سب بنی ہاشم، باقی سب بھاگ گئے۔ میدان بالکل صاف، لگ رہا ہے کوئی تھا ہی نہیں۔ اور ایک مرتبہ فوج مخالف کے سپہ سالار نے کہا کہ یہ جو بھاگ گئے ان کو بھاگنے دو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہ آج کا ماحول ہے، آج اسلام کو کس طرح سمجھا جائے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھاگے تھے وہاں سے کوئی بیلٹ ویلٹ لگا کے آتے اور دوسری مخالف فوج میں جاتے، ایک فدائین اٹیک کرتے، ایک بم دھماکہ ہوتا، کہتے ہم نے آتم گھاتی حملہ کیا ہے۔ آج کا اسلام تو یہی ہے، اما کمال ہے بھاگنے والوں کے نام سے جیش بنے اور دھماکے ہوں۔ جیش بھی بن رہی ہے، جیش عمر، اور وہ کبھی میدان میں رکے ہی نہیں، ان کے نام سے فوج بن رہی ہے، اما ہنسی اسی پہ آتی ہے۔ ایک دھماکہ کرتے، بعد میں ویب سائٹ پہ ذمہ داری قبول کرتے کہ ہم نے حنین میں دھماکہ کیا، ذمہ داری لیتے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، لیکن وہاں بھاگے۔ اس نے کہا کہ جو بچے ہیں ان کو قتل کرو۔ اب 2 ہجری سے 8 ہجری تک علی کو عادت پڑ چکی ہے نصرت رسول کی۔ اب علی انتظار نہیں کریں گے کہ میرے ملک کوئی نازل ہو، میرے ہاتھ میں تلوار آئے۔ اب علی انتظار نہیں کریں گے کہ محمد کہیں من لحاظ القلب۔ اب علی انتظار نہیں کریں گے کہ مسلح بچھا کے کہیں ناد علی۔ اب عادت پڑ چکی، اب جانتے ہیں کہ اکیلے لڑنا ہے۔ اب وہ 4000 کا لشکر، اب جیسا ہی علی نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں ان کو قتل کرو، کس کو قتل کرو؟ محمد کو۔ ایک مرتبہ ذوالفقار کھینچی اور ایسا حملہ کیا کہ وہ 4000 کی فوج، کیا میمنہ، کیا میسرہ، کیا قلب، ہر طرف علی۔ اب وہ جو کہہ رہے تھے کہ محمد کا سامنا بہادروں سے نہیں ہوا ہے، وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، بھگدڑ مچ گئی۔ علی پیغمبر کو 9 نے گھیر لیا، علی نے 4000 پہ حملہ کر دیا۔ 4000 ایک طرف، علی ایک طرف، یا علی کچھ تو خیر۔ تو عجب نہیں کہ علی کا جواب وہی ہو جو نہج البلاغہ میں آج تک ہے، یہ تو صرف 4000 ہیں۔ واللہ لو تظاہرت العرب کافۃ علی قتالی لما ولیت انا، یہ تو صرف 4000 ہیں، اگر یہ تمام عرب مل کے میرے مقابل میں آ جائیں تو علی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لو تظاہرت العرب علی قتالی، یہ عرب آ جائیں، سب آ جائیں۔ اور دیکھیں جملہ دیکھیں، آپ نے غور نہیں کیا قرآن نے کیا کہا تھا؟ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ پھیر کے بھاگے۔ اور نہج البلاغہ میں علی کا جملہ کیا ہے؟ لما ولیت عنہا، میں پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگوں گا۔ کیا مزاج ہے، جو خدا کہتا ہے وہی علی کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں تو پیٹھ پھیر کے بھاگے، یہ کہہ رہے ہیں میں پیٹھ پھیر کے نہیں بھاگوں گا۔ اور ابو جرول جس کو بالخصوص لایا ہی علی کے لیے گیا تھا، وہ ایک مرتبہ آگے آیا گرز لہراتا ہوا۔ اب علی کا انداز دیکھیے، علی کے تیور بگڑ گئے، محمد کو مارنے آئے ہو، میرے بھائی کو کیا تماشا سمجھ لیا ہے؟ ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، وہ سامنے سے آیا، اغزاکم علی، تم میں بہترین عدل کرنے والا علی ہے، بہترین عدل کرنے والا علی ہے۔ دیکھیے علی کی عدالت کیسی ہوتی ہے۔ اس نے گرز گھمایا، علی نے تلوار چلائی، گرز کٹا، وہ اور آگے بڑھا، تلوار کا وار کیا، علی نے وار کو خالی کر کے ایسا وار کیا کہ خود کٹا، سر کٹا، مرہق گھوڑا کٹا، 2 حصوں میں اس طرح سے تقسیم ہو گیا۔ جنہوں نے خیبر نہیں دیکھا تھا انہوں نے خیبر ثانی کو دیکھا۔ ایک